السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام زائرین عرس حلیمی کو اس بابرکت تقریب میں شرکت کرنا مبارک ہو۔ اسٹیج پر موقر علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، مشائخین اعظام کا ایک حسین نورانی قافلہ جلوہ بار ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دستہ بندی کی روح پرور تقریب بھی انجام پذیر ہونی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ استاذ الاساتذہ، سیاح ایشیا و امریکہ حضرت علامہ مولانا شاہ محمد مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی، استاذ الجامعۃ الاشرف مبارک پور کے خطاب نایاب سے ہم سب کو اپنے ایمان کو تازگی بخشنی ہے۔ میں آپ کے بیچ جو بھی کھڑا ہوا، جامعہ کی طرف سے اس سال عرس کے موقع پر دو اہم شخصیات کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کی ہے۔ ایک اس ادارے کے روح رواں حضور فقیہ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، ہم سب کے سرپرست عالی جناب عزت مآب محترم الحاج غلام یاسین صاحب قبلہ دامہ ذلہ العالی ناگپور، اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ اس ادارے کے ایک اہم ستون ہے اور دینی مدارس میں ان کا بہت کلیدی رول رہا ہے، انشاءاللہ رہے گا فروغ۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ حیات ظاہری کے باقی ایام کے اکثر حصے گزارنے کے لیے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائی۔ یعنی قریب یہ مدینہ شریف رہائش پذیر ہونے والے ہیں۔ زہ نصیب اللہ پاک یہ برکت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ تو ان کی بارگاہ میں ادارے کی طرف سے ہدیہ تبریک کے طور پر شال پوشی، گل پوشی کی جا رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا جانشین حضور فقیہ اسلام حضرت علامہ مفتی حسن قبلہ سے کہ گل پوشی فرمائے، اور موقر اساتذہ کرام ہمارے اور پیران اعظام حضرت علامہ مفتی نسیم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مسعود صاحب قبلہ، اور الحاج پیر طریقت مفتی غلام حضرت صاحب قبلہ، اور قاضی شہر سیتامڑی حضرت علامہ اسلم القاضی صاحب قبلہ، ان سب کی طرف سے شال پوشی ہو جائے۔ اور حضرت علامہ قاری نسیم صاحب قبلہ، ان بزرگوں کی طرف سے شال پوشی۔ اور دوسری شخصیت، یہ میرے ہاتھ میں جب کتاب دیکھ رہے ہیں، منظوم سوانح اعلی حضرت وسطاد الشعراء، نقیب الملک اور شاعر فطرت حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب قبلہ نے بفضل الہی وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو اہل سنت کے لیے سرمایہ فخر ہے کہ حضور سیدنا مرشدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح پر، حیات طیبہ پر نثر کی صورت میں بہت سارے افراد نے اپنی خدمات پیش کی، مگر نظم کی صورت میں پوری زندگی کے اکثر گوشوں کو اشعار کی شکل میں احاطہ کر کے حضرت کی زندگی پر 50، 100، 200 اشعار پر مشتمل نہیں،
2500 اشعار پر مشتمل سوانح اعلیٰ حضرت ترتیب دے کر کے ایک نمایاں کام انجام دیا۔ الحمدللہ اس کتاب کی پذیرائی صرف بہار ہی نہیں، یو پی ہی نہیں، ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں اس کا رسم اجرا ہو چکا۔ تو اس سب ہم جامعہ کی طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر سپاس نامہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، گل پوشی ہوگی، چادر پوشی بھی ہوگی، یہ سپاس نامہ بھی جامعہ کی طرف سے ہے، اور ایک تھوڑا سا تحفہ رقم کی شکل میں ان کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی نعت ہے کم سے کم؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری، جشن دستار بندی، عرس حلیمی، استاد الشورا علامہ محبوب گوہر صاحب قبلہ، فیضان حضور فقیہ اسلام۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس نامہ بخدمت استاد الشعراء مصنف منظوم سوانح اعلیٰ حضرت مولانا محبوب گوہر اسلام پوری۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی قدس سرہ العزیز کی دینی، علمی، فکری و فقہی خدمات پر اہل تحقیق نے اپنی بس استطاعت بھر نظم و نثر میں خامہ فرسائی کی ہے، اور آپ کی خدمات جلیلہ و جمیلہ کا اعتراف کرتے ہوئے جہان علم و آگہی کا انہیں امام تسلیم کیا ہے۔ حیات اعلیٰ حضرت پر نثری سوانح نگاری میں مصنفین مرتبین کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر بطور نظم مکمل سوانح نگاری کا عظیم صحرا صوبہ بہار کے مردم خیز ضلع سیتامڑھی کی آفاقی شہرت رکھنے والی ذات استاد الشعراء محبوب العلماء نقیب الملک حضرت مولانا محبوب گوہر اسلام پوری کے سرخستہ ہے۔ انہوں نے 2500 اشعار پر مشتمل اعلیٰ حضرت امام احمد خان قدس سرہ العزیز کی سوانح بنام منظوم سوانح اعلیٰ حضرت مرتب کی، جو بالیقین جہان رضویات پر ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ اس سے قبل بھی نعت و منقبت پر مشتمل 6 کتابیں ان کے زر نگار قلم سے معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ الحمدللہ بڑی سرعت کے ساتھ بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ کئی ممالک میں یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور مقبول خاص و عام ہے۔ ارباب علم و دانش، اصحاب قرطاس و قلم اور محققین رضویات نے خوب سراہا اور مختلف جگہوں سے ایوارڈز اور سپاس نامے پیش کیے گئے۔ جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری کے ارباب علم و دانش اور ذمہ داران مصنف منظوم سوانح اعلیٰ حضرت محبوب گوہر اسلام پوری کی بارگاہ میں ان کی اس نایاب کاوش پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سپاس نامہ اور شال پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب قدیر انہیں مزید سربلندی عطا فرمائے اور صاحب سوانح کے علمی فیضان کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ المرسلین۔ یہ سپاس نامہ جتنے بھی علماء کرام اسٹیج میں بیٹھے یہ سب کی طرف سے پیش کیا ہے ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور میں چاہتا ہوں کہ پیر طریقت حضرت علامہ مفتی غلام حیدر صاحب اللہ تشریف لائیں اپنے ہاتھوں سے ان کو پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حلیمی، جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند استاد الشورا علامہ محبوب گوہر صاحب قبلہ، اساتذہ جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قید غم میں کچھ مسرت تو مجھے حاصل ہوئی، قید غم میں کچھ مسرت تو مجھے حاصل ہوئی، اعلیٰ حضرت کی محبت تو مجھے حاصل ہوئی، اعلیٰ حضرت کی سوانح نظم میں نے لکھی، کم سے کم اتنی سعادت تو مجھے حاصل ہوئی۔
جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری کی پوری ٹیم، پوری جمعیت کا میں شکر گزار ہوں عزت افزائی کے لیے، قدر افزائی کے لیے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر سے ان تمام علماء کو، فقہاء کو، ارباب علم و دانش کو، پوری ٹیم کو نوازے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری کی ایک الگ شناخت رہی ہے، علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس اسلامیہ کا اپنا ایک الگ مقام ہے، جداگانہ ان کی شان ہے۔ بہار کی سرزمین پر علم و دانش کا یہ مضبوط قلعہ اور خوبصورت سا تاج محل، جسے حضور فقیہ اسلام علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب رضوی اشرفی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے خون جگر سے سینچا۔ داعیان دین کی باضابطہ ایک ٹیم دی، کس طرح ہے کام کرنا ایک نئی اسکیم دی۔ دعوت اسلامی کے ہر ایک مبلغ کو صدا مسلک احمد رضا کی آپ نے تعلیم دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مسلک احمد رضا کی تمام تر علماء، شعراء، خطبہ خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا الحاج شہاب الدین صاحب قبلہ رضوی ناظم اعلیٰ جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری، شیخ الحدیث و صد المدرسین حضرت علامہ مفتی راحت احسان صاحب قبلہ برکاتی، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام باوقار علماء کو آپ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جانشین حضور فقیہ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی یحییٰ رضا صاحب قبلہ دام ظلہ۔ ایک شعر میں نے کہا تھا کہ جامعہ کے نام میں بھی آپ نے رکھا رضا، رضا اس کی ردیف ہے اور رکھا قافیہ ہے۔ مولانا صلاح الدین مصباحی صاحب قبلہ مولانا صبغت اللہ رضوانی جو اس وقت جامع ازہر مصر میں زیر تعلیم ہے، سبحان اللہ، جامع ازہر مصر کے فارغ التحصیل، ایک جدید قوت فکر کے حامل عالم دین، شاہین صفت، دراک ذہین، مولانا غلام زرقانی ازہری، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ مولانا شفاء المصطفیٰ صاحب مصباحی باراوی، فرحت صابری، مفتی مشرف رضا صاحب اور جتنے افراد بیٹھے ہیں، ذرا ایک قافیہ دیکھیں کہ جامعہ کے نام میں بھی آپ نے رکھا رضا، چونکہ علمی شخصیت میں تھے پسندیدہ رضا، چونکہ علمی شخصیت میں تھے پسندیدہ رضا۔ جامعہ کے بانی علامہ شاہ عبدالحلیم اپنا سجادہ نشیبی دے گئے یحییٰ رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور فقیہ اسلام۔ سپاس نامہ کے لیے، اس شال پوشی کے لیے، گل پوشی کے لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جو امام احمد رضا کی روش پہ کام کرے گا، جو مسلک کا آوازہ بلند کرے گا، جو فروغ رضویات کے لیے جد و جہد کرے گا، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے نوازا جائے گا۔ میں اس کا اہل نہیں ہوں، مگر میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے مزید خدمت رضویات کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اب بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استاذ الاساتذہ، مفکر ملت، سیاح ایشیا و امریکہ، حضور حافظ ملت کی علمی فکری دانشگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے استاذ اور علمی اور عالمی ترجمان حضرت علامہ و مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی دام ظلہ کا میں استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس حضور فقیہ اسلام، مسلک احمد رضا کو عام کر کے رکھ دیا، سنیت کا عام ہر پیغام کر کے رکھ دیا، پوری دنیا میں ہوا مشہور اشرفیہ کا نام، حافظ ملت نے ایسا کام کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔